السلام علیکم میرے بہت ہی پیارے بہن بھائی، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب لوگوں کو خوش رکھے۔ بھئی اب میرا ٹاسک بھی مکمل ہے، امید ہے آپ لوگوں کا ٹاسک۔ اب میں آپ لوگوں کو ایک اور ٹاسک دے رہا ہوں۔ اب ٹاسک آپ لوگوں کو یہ ہے کہ پاکستان میں جو نوکریاں ہیں، جو لوگ نوکریاں کر رہے ہیں، ان کی جو آج کل تنخواہیں ہیں، اس میں گزارا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اب آپ لوگوں نے یہ ایک ٹاسک کرنا ہے۔ مثلاً ہمارے ایک ڈاکٹر ہیں یا انجینئر ہیں یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں یا MBA ہیں یا اور بھی دیگر شعبوں میں جو ہمارے افراد نوکریاں کر رہے ہیں۔ اب جاب سیٹسفیکشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو انکم آپ کی ہے، آیا کہ آپ اس سے مطمئن ہیں، جو فیسلٹیز آپ کو مل رہی ہیں آپ آیا کہ اس سے مطمئن ہیں۔ اب آپ لوگوں نے اس بارے میں ریسرچ ورک کرنی ہے۔ نمبر ایک بات تو آپ کو امید ہے آپ ریسرچ۔ اب ایجوکیشن کے بارے میں تو بہت ریسرچ ورک ہوگی کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم فیل ہے۔ اب نوکریوں کا کیا سسٹم ہے؟ اب نوکریوں کا جو پاکستان میں ہے کہ بھائی صاحب ڈاکٹر بھی بے روزگار ہیں، اول تو ملتی نہیں نوکریاں، اور ملتی ہیں تو سفارشوں سے ملتی ہیں، یعنی کہ پاکستان میں سفارشی بھرتی ہوتے ہیں۔ یعنی کہ ڈاکٹرز کو آپ دیکھ لیں، انجینئرز کو آپ دیکھ لیں، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس آپ کو دیکھ لیں، MBAs کو آپ نے دیکھنا ہے۔ جتنے بڑے بڑے ڈگری ہولڈرز لوگ ہیں ان کو اب آپ نے دیکھنا ہے۔ اب ان سے آپ نے کوشچننگ کرنی ہے کہ آیا کہ جو تنخواہ آپ کو مل رہی ہے، آیا کہ آپ اس سے مطمئن ہیں یا نہیں ہے، جو فیسلٹیز آپ کو ملی آیا کہ مطمئن ہیں۔ پاکستان میں ایوریج انکم کتنی ہے یہ بھی آپ لوگوں نے معلوم کرنی ہے۔ پاکستان میں اس وقت نوکریوں کی مجموعی صورتحال کیا ہے وہ بھی آپ لوگوں نے معلوم کرنی ہے نوکریوں کے لحاظ سے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان میں جو سرکاری نوکریاں کر رہے ہیں لوگ، ان کی کیا صورتحال ہے۔ مطلب رشوت ستانی، کرپشن بہت زیادہ ہے پاکستان میں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پولیس کا محکمہ دنیا میں جو اب ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ آئی ہے، کرپٹ ترین محکمہ قرار دے دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جوڈیشری ہے، اس کے بعد پھر تعلیم کا محکمہ ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھ لیں، اب آپ نے دوسرا ٹاسک ہے کہ آپ لوگوں نے جو ہمارے محکموں میں کرپشن ہو رہی ہے ان کے بارے میں آپ لوگوں نے اب اپنا ٹاسک پورا کرنا ہے کہ پاکستان میں کرپشن کس حد تک بڑھ چکی ہے۔ تیسری جو سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ بھائی اب آپ لوگوں نے یہ معلوم کرنا ہے کہ جو لوگ ڈگریاں لیتے ہیں وہ کس لیے لیتے ہیں، آیا کہ نوکریاں کرنے کے لیے یا کاروبار کرنے کے لیے۔ اور یوں ہی میں آپ لوگوں کو ٹاسک دیتا رہوں گا، آپ لوگ اپنا یہ ٹاسک مکمل کرتے رہے گا۔ اور سب سے بڑی اہم ترین بات یہ ہے کہ جو میں آپ لوگوں سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ تعلیم کیوں حاصل کرتے ہیں، ہمارا تعلیم حاصل کرنے کا اصل مقصد کیا ہے۔ اب آپ یہ لوگ بتائیں، آیا کہ ہم لوگ نوکریوں کے لیے تعلیم حاصل کرتے ہیں یا کچھ بننے کے لیے تعلیم حاصل کرتے ہیں، یا ہم لوگ جو ہیں یعنی کہ کوئی اچھے کام کرنے کے لیے، مطلب جس میں ہم لوگ کاروبار کریں تو اچھا اس کے لیے ہم لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تعلیم حاصل کرنے کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے، پہلی بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے آپ لوگوں کو ٹاسک دے رہا ہوں آج کل، تو اب آپ ٹاسک ضرور کمپلیٹ کیا کریں اور امید ہے آپ لوگوں کو یہ اچھے لگیں گے۔ اور سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے، بڑا دکھ ہو رہا ہے، یہ کہتے ہیں کہ تیل کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں، پیٹرول بڑھ گیا ہے، ڈیزل بڑھ گیا ہے، اور گاڑیوں کا کاروبار بالکل ڈاؤن ہو گیا ہے، اور کافی حالات پاکستان کے اب اس وقت خراب ہو چکے ہیں۔ ایلیگل سوسائٹیز بھی پکڑی گئی ہیں، ایلیگل پارکنگ سروسز پر بھی 114 ایلیگل پارکنگ سروسز کو بھی بلاک کیا گیا ہے، یعنی ان کے خلاف CDA نے ایکشن لیا ہے۔ اور ایلیگل جو ہمارے ہاں جو یہ سوسائٹیز ہیں ان کے خلاف بھی ایکشن CDA نے لیا۔ بہت اچھا اقدام ہے، تعریف کروں گا میں اس اقدام کی کہ یہ غلط چیز ہے، جو چیز غلط ہے اس کو واقعی اچھا اقدام کیا کہ اس کے خلاف ایکشن لیا گیا ہے۔ اچھا اب آپ یہ لوگ بتائیں کہ پاکستان کا مستقبل کیا ہے، پاکستان آپ کو اب کیسا دکھ رہا ہے، کہ ملک ترقی کرے گا یا کہ اس کے حالات بہتر ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یا پھر اچھا میں تو اب انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو جلدی چھوڑ کے چلا جاؤں گا، لیکن اتنا میں ضرور آپ لوگوں سے کہوں گا کہ مہنگائی، بے روزگاری، غربت، کرپشن، دہشت گردی جیسے حالات جو پیدا ہو گئے ہیں پاکستان میں، اب ان کا سدباب کیا، ان کا حل کیا ہے، ان کو کیسے ٹھیک کیا جائے، اس ملک کو کیسے ٹھیک کیا جائے۔ تو اب آپ سب لوگ اس معاملے میں ریسرچ ورک کریں، دیکھیں، حالات کو دیکھیں۔ اس کے بعد ایجوکیشن پر تو بہت بات ہو گئی ہے، ایجوکیشن تو فلاپ کیس ہے، پاکستان کا فلاپ ہے، بالکل فلاپ۔ اور یہ کتابیں جو دی جاتی ہیں ان سے ہمیں تو اب کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہم نے یہ کتابیں نہیں پڑھنی۔ بات ختم ہو گئی، صاحب جواب آپ لوگوں نے دے دینا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا، آپ لوگوں کا دیا ہوا پیار محبت بہت مل رہا ہے، شکریہ۔ اور یوں ہی جواب دیتی رہا کیجیے گا، شکریہ، بہت بہت مہربانی آپ لوگوں کی۔ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں اور آباد رہیں۔ اللہ آپ سب لوگوں کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے۔ السلام علیکم۔ جواب ضرور دیجیے گا۔ تھینک یو، شکریہ بہت بہت۔